خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم ہندوستان میں اسلام کی آمد اور ابتدائی پھیلاؤ پر بات کر رہے تھے۔ جی، ہم نے ابتدائی صدیوں کا جائزہ لیا تھا۔ بالکل۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دا پریچنگ آف اسلام کے 9ویں باب کی روشنی میں، اور دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ کیسے جاری رہا۔ خاص طور پر 19ویں صدی کی تحریکیں، اہم شخصیات، سماجی عوامل اور پھر کشمیر اور تبت جیسے علاقوں پر نظر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اہم نکات کیا ہوں گے؟ پہلے تو 19ویں صدی میں بنگال کی صورتحال، پھر ابتدائی مبلغین جیسے لاہور، پنجاب، اجمیر وغیرہ میں، جی، پھر اوچھ، پانی پت، سلاہٹ، اور اس کے بعد 19ویں صدی کی جو زیادہ منظم تبلیغی کوششیں تھیں ان پر بات کریں گے۔ ہاں، اور ان کے طریقے کیا تھے یہ بھی دیکھیں گے، ساتھ میں وہ اصلاحی کوششیں جو مسلمانوں کے اندر ہو رہی تھیں۔ بالکل، اور سماجی عوامل یعنی ذات پات کا نظام، اس کا کتنا دخل تھا۔ جی، اور آخر میں کشمیر اور تبت کا ذکر کریں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں بنگال سے۔ 19ویں صدی میں وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ایک اسلامی بیداری کی بات کی جاتی ہے۔ جی، وہاں ایک طرح کی احیائی تحریک تھی۔ اس پر کچھ وہابی اثرات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اس کی آپ کہہ لیں خالص شکل میں پیش کیا جائے۔ یعنی صرف تبلیغ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر جو مقامی رسم و رواج آ گئے تھے، ہاں بالکل، جو ہندوانہ توہمات یا رسوم تھی ان کی اصلاح کرنا بھی ایک بڑا مقصد تھا۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں ابتدائی مبلغین کی طرف، لاہور میں شیخ اسماعیل بخاری کا ذکر ہے۔ جی، تقریباً 1005 عیسوی کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو میں بڑی تاثیر تھی، لوگ سن کر ہی متاثر ہوتے تھے۔ اور مغربی پنجاب میں بہل حق ملتانی، بابا فرید الدین پاک پتنی، یہ نام تو بہت مشہور ہیں۔ بالکل، یہ 13ویں-14ویں صدی کی بات ہے۔ اور پھر راجپوتانہ میں، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی، ان کا کردار تو بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں خواب میں اشارہ ہوا تھا ہندوستان جانے کا۔ جی ہاں، اور اجمیر میں ان کے ہاتھ پر کہتے ہیں وہاں کے راجا کے ایک اہم یوگی نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا چشتیہ سلسلہ تو آج تک بہت مقبول ہے۔ تو یہ صوفیہ گویا روحانی مراکز قائم کر رہے تھے۔ بالکل، اسی طرح اچھ میں سید جلال الدین بخاری تقریباً 1244 میں وہاں آئے۔ ان کی نسل نے بھی یہ کام جاری رکھا۔ پانی پت میں ابو علی قلندر کا نام بھی آتا ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ وہاں کے راجپوت ان سے کافی متاثر ہوئے، اور مشرق کی طرف سلہٹ یعنی آج کے بنگلہ دیش اور آسام کے قریب، وہاں شیخ جلال الدین نے 14ویں صدی میں کام کیا۔ تو یہ شخصیات صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ مستقل ادارے بنا رہی تھیں۔ ہاں، یہ خانقاہیں جو تھیں وہ نسل در نسل علم اور روحانیت کا مرکز بنی، ایک طرح سے مستقل بنیاد فراہم کی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 19ویں صدی کی طرف۔ یہاں تبلیغی سرگرمیوں میں کچھ تیزی نظر آتی ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ کوششیں زیادہ منظم ہو گئیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی، جیسے مولوی بقا حسین خان، مولوی حسن علی یا ناصر آباد کے قاضی سید صفدر علی، جن کی کوششوں سے کاریگروں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ وہ ناسک کے لوہاروں والا واقعہ بھی ہے شاید۔ ہاں بالکل، وہ پہلے عیسائیت کی طرف مائل تھے لیکن پھر ایک مسلمان فقیر کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ اور پٹیالہ کے مولوی عبید اللہ، وہ تو خود نو مسلم تھے نا؟ جی، ایک تعلیم یافتہ برہمن تھے جو مسلمان ہوئے اور پھر بہت کامیاب مبلغ بنے۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ ایک پورا محلہ آباد ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تبدیلی مذہب پر لکھا بھی۔ اس دور میں طریقوں میں کیا تبدیلی آئی؟ اب صرف خانقاہوں تک محدود نہیں رہا، بازاروں میں وعظ ہونے لگے، باقاعدہ انجمنیں بنی، جیسے لاہور کی انجمن حمایت اسلام یا اجمیر کی انجمن حامی اسلام۔ یہ مبلغین بھی مقرر کرتی تھیں۔ اور عام لوگ بھی شامل ہوتے تھے؟ جی، رضاکارانہ طور پر لوگ اپنے کام کاج کے بعد شام میں تبلیغ کرتے تھے۔ اسی دوران وہ اصلاحی کام بھی ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو تھا۔ کئی علاقوں میں، خاص طور پر دیہاتوں میں، مسلمان مقامی غیر اسلامی رسم و رواج اپنا چکے تھے۔ تو پنجاب میں راجپوتانہ کے کچھ قبیلوں میں، بنگال میں ان چیزوں کے خلاف تحریکیں چلی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی براہ راست کوششیں، لیکن کیا سماجی حالات، خاص طور پر ذات پات کا نظام، اس کا بھی کوئی کردار تھا؟ یقیناً، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ کئی جگہ جیسے بنگال کے جو لاہے تھے یا جنوبی ہند کی کچھ نیچلی سمجھی جانے والی ذاتیں،
وہ ذات پات کی سختیوں سے بچنا چاہتے تھے۔ بالکل، اسلام میں جو مساوات کا تصور ہے وہ ان کے لیے بہت کشش رکھتا تھا۔ سماجی ذلت سے فرار ایک بڑا محرک تھا۔ اور دوسرے عوامل؟ ہاں، جیسے اگر کسی کو ذات سے نکال دیا گیا ہو یا مسلم معاشرے کا اثر و رسوخ ہو، آپس میں شادیاں یا قحط وغیرہ کے دوران مسلمانوں کی طرف سے جو مدد کی جاتی تھی، یہ سب چیزیں بھی کردار ادا کر رہی تھی۔ اودھ میں بھی کوری، چمار جیسی ذاتوں میں اسلام قبول کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اب ذرا شمال کا رخ کرتے ہیں۔ کشمیر میں تو مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، تقریباً 70%۔ جی، کشمیر کی کہانی ذرا مختلف ہے۔ یہاں اسلام کا پھیلاؤ بالتدریج ہوا، کئی صدیوں میں۔ اس میں فقیروں، درویشوں کا بھی کردار ہے، اسماعیلی مبلغین کا بھی۔ بلبل شاہ کا نام آتا ہے، جن کے ذریعے پہلے مسلمان بادشاہ صدر الدین۔ جی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر باہر سے لوگ آئے، جیسے ایران سے سید علی ہمدانی اپنے کئی 100 ساتھیوں کے ساتھ۔ کچھ حکمرانوں نے بھی کردار ادا کیا، جیسے سلطان سکندر، جنہیں بت شکن کہا جاتا ہے۔ میر شمس الدین کا بھی ذکر ہے، شیعہ مبلغ کے طور پر۔ ہاں، اور پھر مغل دور میں اسلام مزید مستحکم ہوا۔ تو یہ ایک لمبا اور ملا جلا عمل تھا۔ کشتواڑ کے راجہ کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اور کشمیر سے آگے بلتستان، لداخ، وہاں بھی اسلام ہے۔ جی، وہاں تبتی نسل کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اور پھر تبت خاص میں لہاسا جیسے شہروں میں کشمیری تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا۔ وہاں اب بھی مسلم خاندان آباد ہیں۔ کچھ اثرات یونان، فارس، ترکستان سے بھی آئے۔ تو خلاصہ کیا کریں گے آج کی گفتگو کا؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ ایک بہت ہی متنوع اور کثیر الجہتی عمل رہا ہے۔ اس میں صوفیہ، سید، علماء، مبلغین سب کا کردار ہے۔ اور یہ جغرافیائی طور پر بھی بہت وسیع تھا، پنجاب سے بنگال، کشمیر، تبت تک۔ بالکل، اور اس میں براہ راست تبلیغ بھی تھی، اور سماجی عوامل، خاص طور پر ذات پات کا نظام، اس کا بھی گہرا اثر تھا۔ ساتھ ہی خود مسلم معاشروں میں اصلاح کی کوششیں بھی چلتی رہیں۔ ایک آخری نقطہ غور کرنے کے لیے؟ شاید یہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہبی شناخت صرف نظریات سے نہیں بنتی۔ لوگوں کے سماجی، معاشی، ذاتی حالات، یہ سب مل کر کسی بھی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان صدیوں پر پھیلی ہوئی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔